اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 19 سورۃ البقرہ۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ صیب اس بارش کو کہتے ہیں جو موسلادھار ہو، تیز بارش ہو، اور اس کا ماخذ الصواب ہے، اور صواب یعنی بمعنی نزول ہے، اور لفظ صیب دراصل سیوبتا اور کاف مرفوع المحل ہے، جس کا عطف کمثل الذی کے کاف کے اوپر ہے۔ من السماء تو صیب کا معنی کیا ہوا؟ موسلادھار بارش۔ من السماء کے متعلق ہے، اور اسماء بمعنی دنیا کی چھت۔ یہ تفسیر روح المعانی میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ السماء بمعنی دنیا کی چھت، اور اسے معروف باللانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ بارش کا آنا صرف ایک کنارے سے نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایک کنارہ ان کے کناروں میں سے ہے، یعنی ہر اس چیز کو جس آسمان کا ایک کنارہ احاطہ کرتا ہے اسی کا نام علیحدہ آسمان ہے۔ اب معنی یوں ہوا کہ وہ عام بارش جو بھرے ہوئے بادل سے نازل ہوتی ہے، اور بادل آسمان کے پکڑے ہوئے ہیں، اور آسمان سے بادل گرتا ہے اور پانی بھی اسی سے لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے گمان کیا کہ بادل پانی دریا سے لیتا ہے، کہ بادل پانی دریا سے لیتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بارش ان بخارات سے حاصل ہوتی ہے جو کہ زمین سے نکل کر ہوا میں اوپر کو جاتے ہیں، اور پھر وہاں خلا کی ٹھنڈ کی سختی سے جم کر پانی بن کر گرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا ابطال من السماء سے فرمایا، یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک دریا ہے جس سے حیوانات کے رزق نازل ہوتے ہیں، اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے حسب مشیتی عز متعال اپنا پانی نیچے والے آسمان کی طرف گراتا ہے، پھر وہ نیچے والے کو اسی طرح سب سے نیچے والے آسمان تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ پھر بادل کو حکم ہوتا ہے کہ تو چلنی ہو جا، تو وہ چلنی بن جاتا ہے، جس سے وہی پانی قطرات کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر کوئی ایسا قطرہ زمین پر نہیں گرتا جس کے ساتھ ایک فرشتہ نہ ہو، جہاں ضرورت ہو فرشتہ اس قطرے کے لیے کو لے کر وہاں پہنچتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ہر قطرہ کا وزن معلوم کے ساتھ گرتا ہے، بخلاف یوم طوفان کی وہ بارش بلا کیل وزن کی تھی، یعنی نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا ان کا وزن معلوم نہیں تھا، ہر قطرے کا الگ الگ وزن تھا، لیکن ویسے جو عام بارش ہوتی ہے ان کا ہر قطرے کا ایک وہ خاص وزن ہوتا ہے۔ فیہ ظلمات یعنی بارش میں تاریکیاں ہوتی ہیں، یعنی وہ تاریکیاں کئی قسم کی ہیں، ان میں سے ایک تاریکی وہ ہے جو بہت سخت گھاٹی ہے بوجہ بارش کے قطرات کے پے در پہ ہونے، اور پھر بادل کی سایہ کرنے اور رات کے اندھیریوں کی شمولیت کی وجہ سے۔ اور اس آیات میں ایسی کوئی بات نہیں جو دلالت کرے کہ اس میں رات کی تاریکی مراد نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں رات کی تاریکی بھی ہو، جیسا کہ آنے والی یکاد البرق یخطف ابصارہم اور اس کے بعد والی آیات وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۔ اس کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ برق کا آنکھ کو جھپک لینا عموماً اندھیری راتوں میں ہوتا ہے، اور اسی طرح چلنے والے کا چلنے سے ٹھہرنا اس وقت ہوتا ہے جبکہ رات کی ایسی تاریکی ہو کہ چلنے والوں کی آنکھوں کو آگے دیکھنے سے روک لے، بخلاف بادل کا سیاہ ہونا اور پھر اس کا کثیف ہونا دن میں اس صورتحال پیدا نہیں کرتا کہ چلنے والے کو، تو یہ رات کے جو بارش ہے وہ مراد ہے۔ ورعد و برق بادل سے یہ دونوں بارش کے واسطے سے متعلق ہیں، اور اسی واسطے کے لحاظ سے ان کا محل بارش کو بنایا گیا ہے، اور یہ مشہور ہے کہ رات کی وہ آوازیں بارش کی وہ آواز ہے جو بادل کے اجرام کے آپس میں ٹکرانے سے نکلتی ہے،
یا وہ آوازیں جو ہوا کی جھونکوں سے جب بعض اجزاء بعض سے خارج ہوتے ہیں تو پیدا ہوتی ہے، وہی رعد ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ حدیث شریف ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ فرمائیے رعد کیا شے ہے؟ آپ نے فرمایا وہ فرشتہ ہے جو بادل پر مقرر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ آگ کا چابک ہے جس سے وہ اس بادل کو ہانکتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ یہ آواز جو سنائی دیتی ہے یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی جزر ہے جو بادل کو وہاں پہنچانے کا حکم دیتا ہے جس پر حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ آیات میں رعد سے مراد اس فرشتہ کی آواز ہے نہ کہ خود فرشتہ، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ رعد ایک ایسا فرشتہ ہے جو بادل کے پھیرنے اور گرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جو اس بادل کو اس جگہ لے جاتا ہے جہاں پر حکم ہوتا ہے۔ برق سے مراد چابک ہے جس سے فرشتہ بادل کو مارتا ہے۔ اور مخاریق ایک لفظ ہے، مخاریق مخراق کی جمع ہے، یہ دراصل اس کپڑے کو کہتے ہیں جس کو لڑکے لپیٹ کر ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اور یہاں پر وہ اعلیٰ مراد ہے جس سے فرشتہ بادل کو ہانکتا ہے۔ یجعلون اصابعہم بمعنی اناملہم، اس میں مبالغہ ہے، جو اناملہ کہنے سے ادا نہیں ہو سکتا تھا، گویا وہ شدت حیرت کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹونس لیتے تھے۔ یا اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ایسے کمال حیرت اور سخت دہشت اور ایسے حال کو پہنچے ہوئے ہوتے تھے کہ اپنے اعضاء کو اصلی صورت میں استعمال کرنے سے عاجز تھے۔ یہی بات ہے کہ کسی خاص انگلی مثلا سبابہ کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ سبا بمعنی گالیوں کی آتا ہے، اور قرآن کے آداب کی یہ خلاف ہے کہ ایسی کوئی لفظ استعمال کیا جائے، تو اس میں کوئی خاص انگلی مراد نہیں ہے۔ یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیوں کو ڈالتے تھے، فی آذانہم، ٹونس لیتے تھے، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، صواعق رات کی وہ گرج جس سے دل دھڑکتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک شغلہ بھی ہوتا ہے جہاں پر وہ اپنی لطافت فوراً بجھ جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صاعقہ سے مراد آگ کی وہ چنگاری ہے جو بادل کے ٹکڑوں کے آپس میں ٹکرانے سے خارج ہوتی ہے، اور پھر جب وہ کسی شے پر گریں تو اسے جلا کر راکھ کر دیتی ہے، یا پھر زمین کے اندر گھس کر پانی تک پہنچ کر یہ بجھ جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب وہ سورج زمین پر چمکتا ہے تو اس کی چمک سے خشک زمین کے چند اجزائے ناریہ خارج ہوتے ہیں، جن کے کچھ ارض الجزات بھی شامل ہیں، اور ان دونوں کے اختلاط کا نام دخان ہے۔ دونوں مل کر اوپر جاتے ہیں اور کرۂ باردہ میں پہنچ کر بادل بن جاتے ہیں۔ گرج کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم لا تقتلنا ببعدک، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا من قبل ذلک۔ حذر الموت، یہ انگلیاں ٹونسنے کی علت ہے، یعنی ہلاک ہونے کی وجہ سے، ہلاک ہونے کی ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، یعنی اللہ تعالیٰ سے کافر نہیں چوک جائیں گے، جیسے محاط سے محاط نہیں چوکتا۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ انہیں جمع کر کے عذاب دے گا۔ یہ جملہ معترضہ ہے، اس میں تنبیہ ہے، یعنی کانوں میں انگلیاں ٹونسنا وغیرہ انہیں عذاب سے نہیں بچائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حیلے دفع نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے پاس معنی کیا بنتا ہے؟ او کصیب من السماء
فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. او کصیب، یا پھر ان کی مثال اس بارش جیسی ہے، یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے. او کصیب من السماء، یا آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے. یہ پچھلے جو ہم نے ایک مثال بیان کی تھی، یہ اس کے بعد دوسری مثال ہے کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے. فیہ ظلمات، اور اس میں اندھیری تاریکی ہے. رعد و برق، اور کڑک چمک بھی ہے. یجعلون اصابعہم، یہ بجلی کی کڑاک کی آواز سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹونس لیتے ہیں. یجعلون اصابعہم، یہ ڈال دیتے ہیں، ٹونس لیتے ہیں. اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں. من الصواعق حذر الموت، یہ بجلی کی کڑک کی وجہ سے اپنی جانوں کے خوف سے، اپنے جانوں کے ڈر کے خوف سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہر طرف سے گھیرنے والا ہے. او کصیب من السماء، یا ان کی مثال یوں ہے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے. فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس میں تاریک گھٹائیں ہیں یا تاریکی ہے. ورعد وبرق، اور اس میں بجلی کی کڑک اور آواز ہے. ویجعلون اصابعہم، یہ ڈالتے ہیں، ٹونس لیتے ہیں انگلیاں اپنی. فی آذانہم، اپنے انگلیوں، اپنے کانوں میں. من الصواعق، بجلی کی کڑک کی آواز کی وجہ سے. حذر الموت، کیونکہ یہ ڈرتے ہیں کہ ان کی موت ہو جائے گی، یعنی اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹونس لیتے ہیں. یہ یجعلون اصابعہم من الصواعق حذر الموت، اور یہ بجلی کی کڑک کی وجہ سے کا سن کر اپنے جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹونس لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں. صدق اللہ العظیم.